کہ مقام صحابہ کو سمجھنے سے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے۔ جن صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اگر کوئی پلید اور ناپاک شخص ان سے راضی نہیں بھی ہوتا تو ان کی صحابیت میں کوئی فرق واقعہ؟ خدا ان کو سچے مومن کہہ رہا ہے، 1,44,000 کے قریب تو حضور کے صحابہ تھے۔ جب اللہ ان کو پھر اگر کوئی ناپاک اور بدبخت شخص ان کے متعلق زبان درازی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زبان کو کھینچ کر کتوں کے سامنے پھینک دینا چاہیے۔ ان کی صداقت میں کوئی فرق واقع نہیں، ہر ایک اپنے مرتبے کا حامل ہے۔ اب الگ الگ ان کے مقامات بیان کر دی۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت۔ مطلب یہ ہے کہ کافر ان کا نام سن کر بھی کانپتا ہے، اور ان کے سردار ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے مالک ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے کے سردار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق۔ رکعان سجدہ، آپ ان کو دیکھتے ہیں کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، شب و روز عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نوافل ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعت میں آپ پورا قرآن پڑھ دیے۔ چوتھی قسم، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چوتھی قسم کے وہ ہیں جو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تلاش کرتے ہیں، اور ان کے امام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، قدم قدم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، قدم بعد میں اٹھاتے ہیں، اللہ کی رضا پہلے دیتے ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب ان چاروں کے پیرلر آتے ہیں، ان کے ماتحت آتے ہیں۔ کوئی ان میں سے اشداء علی الکفار کا پیکر ہے، کوئی ان میں سے رحماء بینہم کا پیکر ہے، کوئی ان میں سے تراہم رکعان سجدہ کا پیکر اتم ہے، اور کوئی ان میں سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا۔ تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں، معصومین اور 5 تن پاک میں بھی آپ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے متعلق حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کا نام لیا آپ یاد کر سکتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، 4 یہ ہو گئے خلفائے راشدین۔ و طلحہ فی الجنہ، و زبیر فی الجنہ، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، و سعید بن جبیر فی الجنہ، و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، و عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بڑے بڑے نوجوان ہیں خوبصورت، عرب کے بڑے بڑے کڑیل جوان تھے، جری جنگجو تھے، لیکن علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ ایک لفظ بڑا غلط قسم کا مشہور ہے لوگوں میں کہ آپ کا معاذ اللہ قد چھوٹا تھا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو قد نہیں تھے، آپ کا قد خوبصورت تھا، کڑیل جوان تھے آپ، مولا کائنات۔ لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، بڑے بڑے تلوار کے دھنی مشہور ہیں، تلوار کے ماہر مشہور ہیں، لیکن جیسی تلوار ذوالفقار کی ہے ویسی تلوار کا ماہر بھی کوئی نہیں ہے عرب کے اندر۔ اس وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا، لیکن اس وقت بھی مبلغ اور موحد لوگ موجود تھے جو حضرت ابراہیم، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور مبلغ تھے، موحد تھے۔ اس میں حضرت عبد المطلب آپ کے والدین کریمین، حضرت اماں آمنہ آپ کے دادا جان، حضرت ابو طالب، اور یہ سارے لوگ شامل تھے اس میں، جو مبلغ تھے، موحد تھے، دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے۔ کوئی ایک بھی ان میں سے مشرک نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا، بد کردار نہیں تھا۔ نبی پاک رحموں میں، پاک پشتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے خاندان میں سے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی امی جان ہیں، کعبۃ اللہ سے بڑی محبت کرتی تھی، اور یہ وہ خاندان تھا کہ جب تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ تو ابھی تک زچگی کے وہ کیفیت طاری نہیں تھی، کچھ دن دور تھے کہ آپ نے تیاری کر لی کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ سخیوں سیریوں نے کہا کہ فاطمہ ابھی آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں، لہٰذا ابھی آپ نہ جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں سخیوں، جب تک میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر لیتی، جب تک میں کعبۃ اللہ کو دیکھ نہیں لیتی، مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا۔ آپ نے تیاری کر لی اور طواف کرنے کے لیے چلی گئی۔ ابھی کچھ دن باقی تھے، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ نظام قدرت ہے۔ آج کے بھی ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اتنی مشینری اور اتنی جدید آلات ہونے کے باوجود بھی آج بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ آج ہی اس کو ایڈمٹ کروا دیں آپ، تو وہ 10 دن نکال جاتی ہیں خواتین، اور جن کو کہا جاتا ہے نہیں ابھی 5-7 دن اور باقی ہیں، تو ان کو ایمرجنسی میں لانا پڑتا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام ہی ایسا ہے۔ تو اب دوران طواف جب آپ طواف کر رہی تھی تو وہ زچگی کی کیفیت طاری ہوئی، درد ذہ کی تکلیف ہوئی، پردہ دار خاتون تھی، اور اس دور میں بے پردگی کو اور خاص طور پر ایسی کیفیت طاری ہو جانا اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب کے تان و تشنیع تھے، اور اس وقت کا دور تو انتہائی اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا۔ تو دوران طواف جب وہ کیفیت طاری ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا تو ظاہری طور پر کوئی سہارا نظر نہیں آیا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ لیتی ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا کر عرض کرتی ہیں کہ اے تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئی ہوں، میں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہوں، میری لاج رکھنے والا تو ہے، میری شرم و حیا رکھنے والا تو ہے۔ تو عطف غیر سے آواز آتی ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار شک ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ فاطمہ کعبۃ اللہ کے اندر آ جاؤ۔ جو خواتین اپنی شرم و حیا کا خیال رکھتی ہیں، میں رب ذوالجلال ان کی لاج رکھتا ہوں۔ علی مولود کعبہ، علی مولود کعبہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تو نہیں جانتی کہ یہ بچہ کون ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کو تو صرف اتنا پتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ لیکن کعبۃ اللہ کی دیوار کا شک ہونا یہ اس بنا پر تھا کہ فاطمہ تو جس بچے کو جنم دینے والی ہے، آنے والے وقتوں میں یہ بچہ شیر خدا ہونے والا ہے، یہ تو حیدر کرار ہوگا، یہ فاتح خیبر ہوگا، یہ داماد رسول ہوگا، یہ میرے محبوب کی لہت جگر فاطمہ کا شوہر بنے گا، یہ حیدر کرار ہوگا۔ اور جب کبھی یہ میدان جنگ میں نکلے گا، بڑے سے بڑا جری جنگجو کافر اس کا نام سن کر اس کے سامنے تھر تھر کانپنے لگ جائے گا۔ لہٰذا میں رب ذوالجلال آج اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی خواتین اپنی شرم و حیا کا خیال رکھتی ہیں، اپنی عزت کی لاج رکھتی ہیں، میں رب ذوالجلال ان کی عزت اور ان کے ناموس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور جو اپنی عزت کا خود خیال نہیں رکھتی، پھر رب ذوالجلال کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جو اپنی عزت کو خود پامال کرتی ہیں، جو اپنی عزت کو خود سرے بازار بیچ کر آتی ہیں، جو اپنی غیرت کو بیچ کر آتی ہیں، پھر رب ذوالجلال بھی ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتا۔ اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں بے شک وہ برسرے بازار ہوں، بے شک وہ لوگوں کی نگاہوں میں ہوں، بے شک وہ سب کے سامنے ہوں، اگر ان کو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کبھی بھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ علی مولود کیا گیا، ہر طرف خوشی کے نغارے بجائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مبارکباد دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن حضرت ابو طالب کے چہرے پر وہ خوشی کے آثار نہیں تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ اے میرے بھتیجے محمد، مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، وہ بچہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہے بچے تو فوری طور پر آنکھیں کھول لیتے ہیں،
لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چچا جان، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، جو حیدر کرار بننے والا ہے وہ نابینا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جو ہی وہ حرارت نبوت کے ہاتھوں کی اس نے فیل کی تو آنکھیں کھولی۔ جب علی نے آنکھیں کھولی تو جو سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ بطحا تھا۔ وہ ایک جماعت تھی جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہی اس لیے تھا کہ وہ میرے محبوب کے چہرہ اقدس کی زیارت کرے۔ اس جماعت کے متعلق اگر کوئی شخص حرزہ سرائی کرتا ہے تو دین اسلام کے ساتھ اس کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ہر طرف سے للکار آنے لگی، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم مار دیں گے ان کو، انہوں نے نیا دین شروع کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ایک نیا دین کا یہ پرچار کر رہے ہیں۔ وہ سارے مل کر ابو طالب کے پاس آ گئے، کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو کہو کہ اس نئے دین کے تبلیغ کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بتوں کے پجاری ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے جو آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کہے تھے، بڑے تاریخی الفاظ ہیں سیرت کے، تو آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میرے بڑھاپے کا خیال رکھنا، میں تنہا ہوں، پورا عرب معاشرہ بتوں کا پجاری ہے، میں کس کس کا مقابلہ کروں گا؟ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے اس تبلیغ کو مؤخر کر دیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت ابو طالب نے باہر جا کر کفار و مشرکین کو کیا جواب دیا جو انتظار کر رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا تھا کہ اچھا میں اپنے بھتیجے سے بات کر کے بتاتا ہوں، تو حضرت ابو طالب نے یہ جواب دیا کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، میرے بھتیجے نے یہ جواب دیا ہے، اس نے تمہاری کسی آفر کو قبول نہیں کیا، اور اس نے کہا ہے کہ میں چاند اور سورج کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن میں اپنی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے وہ تاریخی الفاظ کہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، جب تک میری سانسوں کی مالا چل رہی ہے، جب تک میرے دم میں دم ہے، میں آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ جو اتنا بڑھ چڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی ان کے متعلق کہہ دے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے یا وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سمجھ کی کمی ہے، اس کی عقل کی کمی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں یا موت میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اس قدر شجاعت اور بہادری کا پیکر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، مطلب زندگی اور موت کے خوف سے آپ بالکل بالا تر ہو جاتے، اور یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کو نقصان ہو جائے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور جو ہے آگے بڑھنا چھوڑ دے، اور زندگی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ نفع حاصل ہو جائے اور وہ خوشی میں ترنگ میں آ کر وہ کام کرنا ہی چھوڑ دے کہ نہیں بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، وہ محنت کرنا ہی چھوڑ دے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی اس بات کا نام ہے کہ انسان موت و حیات کے خوف سے بھی بالا تر ہو جائے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی،
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، گزر جا بن کر سیل تندرو کوہو بیاباں سے، جو آئے رہ میں گلستان جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، جب آپ پیدا ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تو حضرت عباس کو فرمایا کہ چچا جان، میرے چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے اور ان کے معاشی معاملات کچھ کمزور ہیں، کیوں نہ ہو کہ ایک بیٹا آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان، عقیل مجھے دے دو اور علی محمد رسول اللہ کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گود لے لیتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہو رہی ہے، جن کی پرورش آغوش نبوت میں ہو رہی ہے۔ علی تیری کتنی عظمتیں ہیں، تیری پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہے۔ نہ صرف تیری پرورش ہوئی، تیری زوجہ محترمہ کی پرورش بھی آغوش نبوت میں ہوئی ہے، اور تیرے بچوں کی پرورش بھی آغوش نبوت میں ہوئی ہے۔ کوئی ایک عظمت کا حامل ہے، کوئی دو بڑائیوں کا حامل ہے، لیکن مولا کائنات کا قدم قدم عظمتوں سے بھرپور ہے۔ آپ کا قدم قدم شانوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا، مسجد کو منتخب کیا گیا۔ آخری ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی سیرت کے متعلق ہجرت کی رات جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور فرمایا کہ صبح سب کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا، اور میں ابھی مدینے روانہ ہو رہا ہوں، تو باہر بڑے بڑے کڑیل جری جنگجو کفار و مشرکین کے انہوں نے محاصرہ ڈالا ہوا اس گھر کا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس بستر پر مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ علی، شب ہجرت آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ 2 وجہ تھی نیند آنے کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ پہلے چونکہ آپ امام الفقر بھی ہوئے ہیں، امام الفقر ہوئے ہیں، آپ اپنی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے اور کبھی پوری رات بھر نیند نہیں کی آپ نے۔ چادر ایسی تھی کہ اگر پاؤں پر لیتے تھے تو سر اس سے ننگا ہوتا تھا، اور اگر سر پر لیا کرتے تھے تو پاؤں اس سے ننگے ہوتے تھے، اس لیے وہ چادر چھوٹی تھی۔ آپ ہمیشہ وہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ لیکن آج شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر تطہیر عطا فرما کر گئے تھے، جس پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، جو یا ایھا المزمل ہے، جس میں خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے حبیب، وہ چادر کے اگر ہزاروں جنتیں بھی مل جائیں تو اس کے ایک داغے کی قیمت نہیں بن پاتی۔ آج تو وہ چادر اوڑھ کر لیٹے تھے، اس لیے نیند بڑے سکون کی آ گئی تھی، مزے کی نیند آ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، صبح سب کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ مجھے پتا تھا مدینے تو پہنچ ہی جانا ہے، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا ہے کہ مدینے آ جانا، جب مدینے پہنچ جانا ہے تو نیند تو سکون کی کریں گے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، اور جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں،